پاکستان کے حسین ترین شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کا تصور دماغ میں آئے تو مری کے علاوہ جو پہلا نام دماغ میں آتا ہے وہ کاغان ویلی کا ہے۔ سفر کے لیے یہ خطہ بالا کوٹ، ناران، کاغان اور شوگران جیسی حسین وادیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے جب اس سال کی سیاحت کے لیے دماغ کا انتخابی پہیہ گھمایا تو دماغ انہی وادیوں میں جا اٹکا۔ لاہور سے اپنے سفر کا آغاز کیا گیا۔ سفر کا ابتدائی حصہ موٹر وے سے ہوتا ہوا بھیرا کے قیام و طعام والے مقام پر مشتمل تھا، جہاں تقریباً 1 گھنٹے کی ریفریشمنٹ بریک لی گئی اور دوبارہ سفر پہ گامزن ہوئے۔ لاہور سے 650 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ناران کراس کرتے ہی وادی کاغان کے ایک مشہور اور بہت ہی دلکش بٹا کنڈی نامی گاؤں جا پہنچے، جہاں ہمارا پہلا قیام تھا۔ بٹا کنڈی نہایت پرسکون اور پرکشش جگہ ہے، جہاں آپ کو لازمی قیام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں آنے اور رہنے کا تجربہ بہترین رہے گا۔ ایک سے بڑھ کر ایک اور کمال ہوٹل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کے لیے بٹ کڑاہی اور دیگر چند چھوٹے ہوٹل بھی موجود ہیں، جہاں آپ لذیذ کھانوں کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں سے جیپ کروائی اور لالازار کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکلے۔ اس کا راستہ نہایت تنگ اور مٹی گارے سے بھرا ہوا ملا۔ بارش نے راستے کو مزید خراب کر دیا تھا۔ بائیکر حضرات اوکھے سوکے یہاں پہنچ سکتے ہیں، ٹینشن بالکل نہیں لینی، اچھی بائک لینی ہے بس۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے بہت تھوڑا سا وقت لالازار گزار سکے، مگر یہاں کیمرے والا پرندہ اڑانے کی حسرت تو تھی، مگر نوبت نہیں آ سکی۔ بارش کی تیزی اور راستے کی نہایت کچ پچ نے ہمیں وہاں سے ٹیم و ٹیم رفو چکر ہونے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد یہاں سے سیدھا ہمارا رخ تھا مشہور زمانہ جھیل سیف الملوک کی طرف۔ ناران کے پل سے جیپس کی بکنگ بآسانی مل جاتی ہے۔ راستہ پہلے سے بہتر بنا ہوا تھا، لیکن صرف 20%۔ باقی راستے کی سٹوری ویسی ہی ہے جیسے 8 سال پہلے دیکھی گئی تھی۔ جیسے ہی جھیل سیف الملوک پہنچے، وہاں حد نگاہ جیپس ہی جیپس تھیں اور نہایت رش تھا۔ 20-30% جھیل کا حصہ برف کے بغیر تھا، جہاں کشتی رانی کے دلکش مناظر دیکھے گئے۔ 10,578 فٹ کی بلندی پہ واقع اس جھیل میں عجب سحر اور حسن پایا جاتا ہے، جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگلے روز پارس پہنچے۔ پارس سے شاران اور شاران فوریسٹ وزٹ کرنے کا پلان تھا۔ جیپ ٹریک ہے تو سب سے پہلے جیپس کی بکنگ کروائی گئی۔ یہاں سے شاران تک 1.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ راستہ نہایت خوبصورت اور سرسبز ہے۔ تقریباً 1.25 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شاران کے معروف اور دلکش ریزورٹ چنار ریزورٹ پہ جا پہنچے۔ نہایت ہی منفرد اور کمال لوکیشن پہ موجود اس ریزورٹ کو پارس، شوگران اور حتیٰ کہ سری پایا جیسے دور دراز کے مقامات سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کے پرفضا اور خوبصورت ماحول سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ رات کا قیام بھی یہیں کیا۔ چنار ریزورٹ خوبصورتی کے اعتبار سے باکمال ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے کی لذت کے حوالے سے بھی ان وادیوں میں سر فہرست رہا۔ اس کے بعد شاران فوریسٹ کے لیے جیپوں کے ذریعے سفر شروع کیا۔ شاران فوریسٹ کی طرف جانے والا راستہ نہایت پرکشش اور سرسبز تھا۔ فوریسٹ کا ایریا شروع ہوتے ہی خوبصورت ہٹس نظر آتے ہیں، جو سیاحوں کے قیام کے لیے بہترین ہے۔ اس خوبصورت جگہ پہنچتے ہی ہماری قدرت کے کرشموں کو کھوجنے کی تڑپ مزید بڑھ گئی اور ہم نے فیصلہ کیا مانشی ٹاپ جانے کا۔ فیصلہ تھوڑا سخت ضرور تھا، کیونکہ اس کی ٹریکنگ اور ہائکنگ اتنی آسان نہیں تھی۔ 2.5 سے 3 گھنٹوں کی اس یادگار اور ایڈونچر سے بھرپور ہائکنگ اور ٹریکنگ نے پورے سفر کو 4 چاند لگا دیے، کیونکہ راستہ تھوڑا مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حسین ترین بھی تھا۔ جیسے ہی ہم مانشی ٹاپ پہنچے، اوپر کے حسین ترین مناظر دیکھ کر ساری تھکاوٹ بھول گئے۔ یہاں سے دور دور تک دکھائی دینے والی خوبصورت وادیاں اور پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیاں قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مانشی ٹاپ کے نظاروں کے بعد ہم پہنچے شوگران کے مقام پر، جہاں کبھی بہت خالی خالی سا سما ہوا کرتا تھا۔ اب 2 درجن سے زیادہ ہوٹل ہیں اور بارونق مارکیٹ ہے۔ رات شوگران میں قیام کرنے کے بعد اگلی صبح خیبر کانٹیننٹل ریسٹورنٹ پہ ناشتہ کرتے ہی ہم شوگران سے نکلے اور اپنا سفر سری پایا جیسے خوبصورت قدرتی مقام کی طرف شروع کیا۔ راستہ آف روڈ ہے، جو کہ جیپ کے ذریعے ہی طے کیا گیا۔ سرسبز درختوں میں سے بل کھاتا ہوا یہ راستہ نہایت پرکشش تھا۔ کچھ دیر بعد بائیں جانب سری گھما کر دیکھیں تو آپ کو سری کا مقام نظر آئے گا، جہاں ایک چھوٹی سی جوہڑی جھیل آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی۔
शूग्रान से पाया की चोटी तक का जो रास्ता है वो तकरीबन 1.5 घंटे पे मुश्तमिल है। जैसे ही पाया के मकाम पर पहुंचे वहां इंतहाई रश था और वसी पैमाने पर जीप्स ही जीप्स खड़ी नजर आई। पहले चोटी तक जीप्स जाती थी मगर अब पार्किंग का सिलसिला काफी पीछे होने की वजह से तकरीबन 20-25 मिनट्स की ट्रैकिंग और हाइकिंग करने से पाया के हसीन तरीन मकाम पर पहुंचा जाता है। ये ऐसी हसीन तरीन जगह है जहां से दूर दूर तक बुलंदो बाला कुदरती हुस्न से माला माल चोटियों और प्यारी प्यारी वादियों का नजारा बखूबी किया जा सकता है। यहाँ सामने मकड़ा पीक भी मौजूद है जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। तकरीबन 2.5 घंटों के मजीद कश्त और हाइकिंग से इस बर्फ पोश चोटी से मुलाकात भी की जा सकती है। इसके अलावा पारस से सिर्फ 5-6 किलोमीटर पहले किवाई वाटरफॉल का मकाम है जहां ठंडे चश्मों के पानी में पांव रख के बैठना आपको जरूर पसंद आएगा। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हमारे सफर को मजीद यादगार बना देती हैं। ये इस सफरनामे की प्रोमो वीडियो है। जल्द पूरा सफरनामा मुकम्मल तफसीलात और मालूमात के साथ पेश किया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।